کہ آج عدالت میں ہم سب کا کیس تھا، تو مختصر اور آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے دو بندوں نے بات کی، رسپانسبل بندوں نے۔ ایک تھا گورنمنٹ کی طرف سے اے جی صاحب تھے، اور دوسرا بندہ جو تھا وہ ڈائریکٹر ایٹر تھا۔ سب سے پہلے بات جو گورنمنٹ کی طرف سے بندہ تھا، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو رپورٹ تھی انہوں نے وہ پیش کی جج صاحب کے سامنے، لیکن اس رپورٹ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ وہ ہمارا وکیل ہو اور ہماری بات جج صاحب کو سنا رہے ہو، کیونکہ انہوں نے رپورٹ میں جو باتیں کی وہاں پر جج صاحب کے سامنے وہ بالکل وہی باتیں کی جو ہم 10 سپٹمبر سے کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم بلوٹوتھ کے بارے میں بتا رہے ہیں، پیپر لیکیج کے بارے میں بتا رہے ہیں، کرپشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ اس رپورٹ میں بتا دیا۔ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو باتیں انہوں نے بتائی وہ بالکل وہی باتیں تھی جو ہم اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے حق میں ہے وہ رپورٹ۔ اور پھر انہوں نے یہ رپورٹ جج صاحب کو تحریری شکل میں بھی پیش کر دی۔ اس کے بعد ڈائریکٹر ایٹر صاحب نے اس کیس کے متعلق باتیں کی، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بالکل گورنمنٹ نے یا پولیس نے ہمیں سگنل جیمرز نہیں دیے ہیں، کیونکہ پولیس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس صرف 15 سگنل جیمرز ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جو بندہ ہے کارکس ہے، جو گینگ ماسٹر ہے، وہ بھی بالکل ایکچوئل بندہ ہے، انہوں نے یہ کرپشن کی ہے، اور پہلے بھی ایٹا اس شخص کو پولیس کے بارے میں اس کو بتا چکی ہے ایٹا کی طرف سے، اور پولیس اس بندے کو کئی دفعہ گرفتار کر چکی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹر ایٹا نے یہ جھوٹ بہت ڈٹائی سے بولا کہ ہماری تاریخ ہے کہ ایٹا سے کبھی کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ بات جب انہوں نے کی تو حال میں جج صاحب کے سامنے جتنے بھی لوگ موجود تھے، اسٹوڈنٹس تھے، پیرنٹس تھے، جو دوسرے وکلاء تھے، وہ سب ہنسنے لگے کہ یہ بالکل ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ کئی بار ایٹا سے پیپر لیک ہوا ہے، ایم ڈی کے ایٹ میں بھی اور انجینئرنگ ٹیسٹ میں بھی اور اس طرح دوسرے ٹیسٹوں میں بھی۔ تو اب جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم جے ٹی کی رپورٹ کی شکل میں فیصلہ سنائیں گے۔ رپورٹ تحریری شکل میں جج صاحب کو پیش کی گئی ہے، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں یعنی بدھ تک اس کا فیصلہ آ جائے گا، فائنل ڈیسیژن۔ اور انشاءاللہ میں آپ سب کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہوگا، کیونکہ جو انویسٹیگیشن ٹیم کی طرف سے جو بندہ تھا انہوں نے بتایا کہ اس لحاظ سے بھی ٹیسٹ کو ریکنڈکٹ نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بالکل آسان الفاظ میں آج کی ہیئرنگ کی وضاحت تھی۔ شکریہ۔